اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ جل شانہ کی حفظ و امان میں اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ 3 صورتحال پر مبنی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ پسند کی شادی، بیٹیوں کے رشتے میں رکاوٹ، بیٹیوں کی شادی میں جو بندش ہے اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، بندش ہوئی ہے رشتوں میں، یا بے اولادی کا خاتمہ ہے۔ اگر آپ کہیں چاہتے ہیں، میری بہن چاہتی ہے، میرا بھائی چاہتا ہے، کوئی ہمارے جسے ہم سچا پیار کرتے ہیں، جس سے ہم سچی محبت کرتے ہیں، وہاں پر میری شادی ہو جائے اور جو میرے گھر والے ہیں وہ بھی مان جائے، جو اس کے گھر والے ہیں وہ بھی مان جائے، یا اگر کوئی میرا بھائی نوکری میں نہیں لگ رہا، جس کی اسی شادی نہیں ہو رہی، وہ یہ وظیفہ کر کے اپنی نوکری بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی پسند کی شادی بھی کروا سکتا ہے۔ اگر میری ماؤں بیٹیوں جو پریشان ہیں اپنے گھر میں، جس کی میری بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، جن کی بہنوں کی بندش ہوئی ہے، جن کی بہنوں کا رشتہ نہیں آتا، اگر رشتہ آتا بھی آئے تو کوئی بایو تکمیل تک نہیں پہنچتا، یہ وظیفہ آپ نے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول و منظور فرمائیں گے۔ بے اولادی کا خاتمہ: اگر آپ کے گھر 7 سے 8 سال تک ابھی تک آپ کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوئی، نہ اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا ہے، اگر میری بہنوں اور بھائیوں کی 7 سے 8 سال یا 10 سے 15 سال تک شادی کو ہو چکی ہیں، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے بیٹا یا بیٹی سے نہیں نوازا، یا پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں، یہ آج کا وظیفہ 3 صورتحال پر مبنی ہے۔ اگر آپ ان تینوں صورتحال میں سے کسی ایک پر بھی آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تو آپ اس کو بنا اجازت کے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی اور حاجات ہے، اگر آپ کی کوئی اور دعا ہے، اگر آپ کوئی اور اپنی دعا کو قبول و منظور کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ پھر بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے، آپ پھر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بات یہ ہوگی کہ جو آپ کا مقصد ہوگا اس کا ایک مین ٹاپک آپ نے کمنٹس میں لکھ دینا ہے اور آپ نے ساتھ میں اجازت مانگنی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کی اجازت دے دوں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ یہ 3 صورتحال پر وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی مشکلات جو بڑھ چکی ہے، اگر آپ راتوں رات ہی اپنے دل کو سکون مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اپنی راتوں رات ہی اپنی مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ سورہ والضحیٰ کا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آج کا یہ وظیفہ میں آپ کو قرآن مجید پر سورہ والضحیٰ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک آیات کے بعد کیا کیا پڑھنا ہے، اور کتنے دن تک پڑھنا ہے، اور کس وقت پڑھنا ہے، اور آپ نے کس دن پڑھنا ہے، جیسے جمعہ، ہفتہ، اتوار، کس دن آپ نے پڑھنا ہے یہ۔ جی ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ آپ نے سورہ والضحیٰ کس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے والضحیٰ، یہاں پر آپ کی ایک آیت ختم ہو گئی۔ سورہ والضحیٰ، والضحیٰ یہاں پہ لکھا ہے اکیلا، سورہ والضحیٰ آپ نے والضحیٰ پڑھنا ہے، اور یہاں پہ آپ کی ایک آیت ختم ہو گئی، پھر آپ نے یہاں پہ پڑھنا ہے یا کریمو 3 مرتبہ، والضحیٰ کے بعد 3 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے واللیل اذا سجا، یہاں پر آپ کی دوسری آیت ختم ہو گئی، پھر آپ نے یہاں پہ 3 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ ایسے ہی آپ نے یہ 11 آیتیں ہیں اس سورت کی، آپ نے 11 آیتوں پر بھی جب آپ کی ایک آیت ختم ہو جائے، آپ نے ہر آیت کے بعد 3 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے، اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ تنہائی میں وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ تہجد کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز کے بعد کر لیں، اگر آپ کسی اور نماز کے بعد کر سکتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر، تو آپ کسی اور نماز کے بعد کر لیں تنہائی میں بیٹھ کر۔ یہ وظیفہ آپ نے 9 دن تک کرنا ہے، اور 9 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن ضرور پڑھنی ہے جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اور اس وظیفے شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے یہ والضحیٰ سورہ والضحیٰ کو پڑھنا ہے، اور ہر آیت کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہے۔ جی ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی اور وظیفہ چاہیے، اگر آپ کو کوئی اور پریشانی ہے، اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ مسائل آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، اگر آپ اس کو مشکلات کو حل کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس وظیفہ چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور ویڈیو بناؤں گا، آپ کے لیے ضرور آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔